أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. سورہ اللہب آپ کے سامنے تلاوت کی. اس صورت میں ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس کی مذمت بیان فرمائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دو. آپ نے قریش کے مختلف خاندانوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو. تو ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے کہا تبن لک لہذا جماعتنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہلاک ہو جائیں، کیا آپ نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کوئی کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے یا لگائی بجھائی کرنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. اس کی بیوی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ کے شوہر کے ساتھ ساتھ تھی. تو اللہ نے اسے وارننگ دے دی کہ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے تبن لک لہذا جماعتنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت تیرے لیے، تیری بیوی کے لیے. اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے سرکش اور باغی انسانوں کے لیے وارننگ ہے کہ اللہ کے دین کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ہلاکت سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے. اللہ سے دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. دین اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے اور اس کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.